بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ دو تین بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج کے دن۔ آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ آپ کو یاد ہے کراچی میں جلسہ تھا پی ڈی ایم کا 18 اکتوبر، مریم بی بی بھی آئیں، بہت عرصے بعد کراچی میں انہوں نے باقاعدہ پہلا خطاب کیا کراچی میں انہوں نے اپنی سیاسی تاریخ کا۔ رات میں وہ کمرے میں چھاپا پڑ گیا، کیپٹن صفدر صاحب کو لے گئے، وہ سارا معاملہ ہوا، آرمی چیف نے انکوائری بٹھا دی۔ پیپلز پارٹی نے، سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم بھی اپنی انکوائری کریں گے اور 1 مہینے بعد اس انکوائری کو ختم بھی کر لیا جائے گا اور پبلک بھی کر دیا جائے گا۔ تو آج 1 مہینے بعد نہیں، 2 مہینے بعد اس رپورٹ کو ختم کیا گیا ہے اور پبلک بھی نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو ذرا یاد دلائیں کہ کتنے زیادہ سینسیٹیو تھے پیپلز پارٹی والے اس واقعے پر، اور کسی اور نے نہیں بلکہ ان ترین قیادت نے کن الفاظ میں اظہار ندامت کیا تھا کہ ہم کتنے شرمندہ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیوں ہو گیا۔ دیکھیے بلاول صاحب نے اور مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ طالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو۔ جو مریم شریف صاحبہ کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ہوا، میں شرمندہ ہوں، اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ بڑی باتیں ہوئی کہ تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ ہم نے کہا حکومت ہمارے مہمانوں کی عزت ہماری عزت ہے، اور ہماری عزت سے بڑھ کے اور چیز نہیں ہے۔ مہمان کو عزت دو۔ پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم بھی اپنی انکوائری کمیٹی بٹھائیں گے۔ دن گزرتے چلے گئے، ہم پوچھتے رہ گئے کہ بھائی وہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کب آئے گی۔ ناصر شاہ صاحب سے ہم نے پوچھا اپنے پروگرام میں، انہوں نے 12 نومبر کو ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا 21 نومبر کو مہینہ پورا ہو جائے گا، 21 نومبر کو، اور 22 نومبر کو رپورٹ پبلک ہو جائے گی۔ آج 24 دسمبر ہے۔ دیکھیں ذرا ناصر شاہ صاحب نے اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے کیا کہا تھا۔ 30 دن مکمل ہو جائیں گے، آ جائے گی رپورٹ؟ جی بالکل آ جائے گی۔ 21 پبلک بھی ہو جائے نومبر گی؟ کو ہو رہا ہے، بالکل 30 دن 21 نومبر کو ہو رہے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اور ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں ان کیمرہ، اور آپ کو مفصل رپورٹ جو ہے 21 کو یا 1-2 دن مزید لگیں گے، جاری ہو جائے گی اس کی مفصل رپورٹ انشاءاللہ۔ سندھ حکومت کی جو وزراء کی کمیٹی تھی، 21 نومبر کو وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ 21 نومبر سے پہلے وہ رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی۔ جو آپ نے سوال چادر اور چار دیواری کے حوالے سے کیا ہے، ٹرمز آف ریفرنس کے اندر شامل ہے، مندرجات ہیں اس کے اندر، ان تمام چیزوں کو شیئر کیا جائے گا۔ آج کابینہ میں وہ رپورٹ پیش ہوئی ہے، آج 24 دسمبر کو، اور آج بھی پبلک نہیں ہوئی۔ فی الحال پبلک بھی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 2 دن بعد ایک بار پھر مریم نواز شریف صاحبہ سندھ کی دھرتی پہ پیپلز پارٹی کی ہی میزبان ہوں گی، جب بے نظیر صاحبہ کی برسی کے حوالے سے وہاں پر پی ڈی ایم کے رہنما جمع ہوں گے۔ دوسری ڈیولپمنٹ آج کیا ہوئی ہے بڑی دلچسپ۔ حکومت ظاہر ہے کھڑی ہے اپنی اتحادیوں پر۔ ان اتحادیوں میں اہم ترین اتحادی ہے متحدہ قومی موومنٹ۔ متحدہ قومی موومنٹ، پہلے تو آپ ذرا دیکھیے کہ 2018 میں الیکشنز کے بعد پیپلز پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا تھا، وہ منظر دیکھیے۔ اور اس اتحاد کے وقت ایک بات کی تھی، سب سے پہلے ایک معاہدہ سائن ہوا تھا۔ اس معاہدے کی سب سے پہلی شق میرے سامنے ہے، وہ تھی کراچی میں مردم شماری سے متعلق۔ ذرا وہ منظر دیکھیے جب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا ملاپ ہوا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بھی قیام سے قبل، اگست میں، دیکھیے ذرا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہمارا ایک لکھا ہوا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا ہے، اور میں ان کو پاکستان تحریک انصاف کی بننے والی حکومت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر وہ قدم جو جمہوریت کو مضبوط کرے گا اور جمہوریت کے ثمرات کو عام پاکستانی تک پہنچائے گا، ہم مل کر ساتھ چلیں گے۔ سینسس کا ایشو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ نے بھی طے کیا تھا کہ سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی میں دوبارہ مردم شماری کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا۔ اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ تھا اگست۔ پھر آگے بڑھیے، اس سال کے آغاز پہ آ جائیے جنوری میں ایم کیو ایم نے کابینہ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب الگ ہو گئے کابینہ سے، اور اس وقت ایم کیو ایم نے یہ کہا تھا اپنا اظہار ناراضگی کرتے ہوئے، دیکھیے ذرا۔ ہم نے اس وقت حکومت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حکومت بنانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہم حکومت سے اپنا تعاون جاری رکھیں، لیکن وزارت میں نہ بیٹھنے کا آج ہم نے جو اعلان کرنا تھا، اسی لیے آپ سب کو بلایا۔ جو شہر ہزاروں ارب دے چکا ہے، اس کو 1 ارب دینے کے لیے بھی اتنی تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑے، تو بھائی یہ تو ہم چندہ بھی کرنا شروع کر دیں شہر میں، نا نکل جائیں ایک بار تو 1 ارب روپے تو اکٹھے ہو جائیں گے۔ پہلے ہم تجربے کی کمی سمجھتے رہے، اب ایسا لگتا ہے کہ سنجیدگی کی کمی ہو تو پھر بڑا مذاق لگتا ہے کہ ہم پھر بھی کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ہاں، سال کے آغاز میں ایم کیو ایم ناراض ہوئی، سال کے اختتام پر پھر ناراض ہوئی، کابینہ سے الگ ہوئی،
خالد محمود صدیقی صاحب چھوڑ گئے کیبنٹ, پھر امین الحق صاحب آ گئے کیبنٹ میں, آج ایم کیو ایم پھر ناراض ہوئی ہے. سال کے آغاز میں 1 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی, سال کے اختتام پہ تقریباً 1100 ارب کی بات ہوئی. جی ہاں, 1.1 ٹریلین روپیز بہت سارے پیسے ہوتے ہیں, اس میں آئے کتنے یہ تو بہرحال مجھے نہیں پتا, لگتا ہے کوئی نظر تو نہیں آیا مجھے بحیثیت کراچی کے شہری کے. آج خالد محمود صدیقی صاحب پھر نظر آئے, پھر ناراض نظر آئے. آج ایم کیو ایم کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی سے یہ شکوہ کیا, دیکھیے گا. آپ نے ہم سے کیے گئے ایک بھی نقطے پر عمل درآمد نہیں. پی ٹی آئی کو یاد ہی نہیں رہتا کراچی میں سب سے بڑا مینڈیٹ اس کے پاس. ہم حکومت میں کیوں ہوں؟ ہم اس حکومت میں شامل ہو رہے تھے تو ہم نے اپنا پہلا نقطہ ہی یہ مردم شماری رکھا تھا. کراچی کے اندر ووٹر زیادہ ہیں, آبادی کم دکھا دی گئی. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آبادی 38 لاکھ بتائی گئی ہے, وہاں پر شناختی کارڈ ہیں 41 لاکھ. 50% تو بالکل آرام سے آبادی کم دکھائی گئی. ایوانوں سے مایوس ہو کر سڑکوں پہ آ کے اپنے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں چاہیے. یہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے اور ہم اپنے وعدے پہ قائم. ابھی حکومت کی ذمہ داری اپنے وعدے پہ قائم. ایک اور بھی آج دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے. حکومتی اتحادی ہی ایک رکن ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات کے لیے گئے ہیں. بعد میں انہوں نے آ کے اس خواہش کا اظہار کیا کہ شہباز صاحب کو رہا ہونا چاہیے اور ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس میں ہم ذرا آگے بات کریں گے. ابھی ذرا ہم آغاز کرتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سینئر رہنما ہے, سندھ اسمبلی میں لیڈ کرتے ہیں ایم کیو ایم کو, یعنی کہ جناب فیصل سبزواری صاحب. سر بہت شکریہ. عثمان ڈار, یہ 2 نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں. عثمان ڈار صاحب موجود ہیں, وزیر اعظم کے کامیاب جوان پروگرام کے روح رواں ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے فار یوتھ افیئر. بہت شکریہ. ملک احمد خان صاحب جلد جوائن کریں گے پی ایم ایل این سے. ڈار صاحب یہ آپ سنیے گا, یہ آپ کے اتحادی کیوں ناراض ہوئے چلے جاتے ہیں. میں ذرا فیصل سبزواری صاحب سے پوچھنے لگا ہوں کہ سر ذرا آسان الفاظ میں مختصر میں بتا دیں کیا مسئلہ ہوا ہے مردم شماری سے متعلق جس کی وجہ سے آج آپ نے بڑی ایک آگے کی بات کی ہے کہ ہم ایوان سے نکل کے میدان میں آنے پر مجبور ہو گئے ہیں, احتجاج کرنا پڑے گا, اور کیا کریں, کیا وعدہ خلافی کی پی ٹی آئی نے آپ سے؟ جی بہت شکریہ وسیم. 3 اگست 2018 کو تحریک انصاف کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تحریری. صحیح ہے. اس میں شق اول یہ تھی کہ مردم شماری سے متعلق پارلیمان کی ایک متفقہ قرارداد ہے جو مشترکہ مفادات کی کونسل میں بھیجی گئی. وہ قرارداد یہ کہتی تھی کہ 5% جو آبادی ہے اس کا آڈٹ کرایا جائے گا. کیوں کرایا جائے گا؟ کیونکہ ایم کیو ایم کو, کسی حد تک پیپلز پارٹی کو بھی, فاٹا کے دوستوں کو اور بلوچستان کے دوستوں کو, سب کو اعتراض تھا کہ مردم شماری میں ان کے نمبر صحیح نہیں گنے گئے, یعنی صحیح لوگ نہیں دکھائے گئے کہ کتنی آبادی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا مطالبہ تو 10% کا تھا, لیکن پارلیمان 5% پہ مانی. ہم نے سر تسلیم خم کیا, سب نے اس پر ووٹ دیا. وہ قرارداد چلی گئی مشترکہ مفادات کی کونسل میں, کیونکہ مردم شماری پارلیمان کا نہیں بلکہ مشترکہ مفادات کی کونسل کی جورسڈکشن ہے آئین کے حساب سے. ٹھیک ہے. جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے ان سے یہ معاہدہ کیا کہ جی آپ اس قرارداد پر اور مشترکہ مفادات کونسل سے عمل درآمد کروائیے گا, یعنی 5% آڈٹ کروائیے گا, تاکہ طے ہو جائے کہ جو ہمارے خدشات ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں. یہ سائنٹیفک مینر میں پروو ہو جائے. یاد رہے کہ 2017 میں ہی ایم کیو ایم سپریم کورٹ میں جا چکی تھی مردم شماری کے حوالے سے, اور آج بھی ہماری وہ پٹیشن موجود ہے. یاد رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو گلزار صاحب ہیں ابھی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے, لیکن ریکارڈ میں دکھائی گئی ہے 1.5 کروڑ. جس ملک میں مالیاتی ایوارڈ تقسیم بنیادی طور پر آبادی پر ہوتا ہو, جہاں پانی آبادی کی بنیاد پر ملنا ہو, وہاں اگر میری آبادی کو آپ نصف گنیں گے تو میری قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں تو نصف ہو رہی ہیں, لیکن مالیاتی وسائل میں, آبی وسائل میں, تمام تر چیزوں میں, نوکریوں میں, داخلوں میں بھی ہمارا حصہ نصف سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ہمارا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. پھر پی ٹی آئی کس بات پر مکر گئی؟ دستخط کیے. ٹھیک ہے. دستخط کیے اور کہا کہ بالکل کروائیں گے. جنوری 2020 تک اس سلسلے میں تحریک انصاف نے کچھ نہیں کیا, ہم صرف عدالت کی جانب دیکھتے رہے. جنوری 2020 میں جب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے وزارت سے استعفیٰ دیا, تحریک انصاف سے ہمارے دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے. تحریک انصاف کو ہم نے یاد دلایا یہ نقطہ اول, تو انہوں نے کہا ہم ایک کابینہ کی کمیٹی بنا دیتے ہیں. کابینہ کی کمیٹی بنائی. امین الحق صاحب مارچ میں, اپریل میں وزیر بنے, وہ اس کمیٹی کے رکن بنے. انہوں نے وہاں ایم کیو ایم کے تحفظات رکھے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ایم کیو ایم اپنے لے کر گئی. انہیں ہم نے شماریاتی تجزیوں سے, اسٹیٹسٹکس سے یہ پروو کیا کہ کہاں کہاں ایسا ظلم ہوا ہے کہ آبادی 0 دکھائی جا رہی ہے, 250 ووٹر دکھائے جا رہے ہیں. آبادی کراچی کی کیوں کم دکھائی جا رہی ہے, لاہور 1.25 کروڑ کا ہو گیا, کراچی صرف 1.5 کروڑ کا کیسے رہ گیا, اور بہت ساری اس میں تفصیلات تھیں. ٹھیک ہے. تو علی زیدی صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے, جو خود بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کمیٹی نے بھی کوئی ایسی کانکریٹ سجیسشنز نہیں دی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ آڈٹ ہونا چاہیے. بہت سارے طریقے ہیں اسٹیٹسٹکس میں آج بھی, سائنس میں آج بھی,
کہ جو 3-4 سال گزرنے کے باوجود بھی آڈٹ کروا سکتے ہیں. اب کیا پی ٹی آئی نے کیا انکار کر دیا ہے کہ آپ سے آڈٹ نہیں کروائیں گے کیا؟ یعنی کیوں ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ کیا ہوا ہے؟ میرے خیال میں کابینہ نے یہی کیا ہے کہ جناب جو بھی غیر حتمی نتائج تھے ان کو حتمی قرار دیا جائے. یہ سفارش کابینہ کی جانب سے بھیج دی گئی ہے مشترکہ مفادات کی کونسل میں. امین الحق صاحب نے اس پر اختلافی نوٹ ایم کیو ایم کی پالیسی کے حساب سے تحریر کیا ہے کہ یہ ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کراچی سے تعلق رکھنے والے اتنے وزراء بیٹھے ہیں وہاں پر, وہ سب بھی اس کے اوپر اختلافی نوٹ کی تو کم از کم حمایت کر ہی دیتے. یہ نہیں ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحریک انصاف نے اس معاہدے پہ میرے ساتھ عارف علوی صاحب کے دستخط ہیں, وہ پوری حکومت یہ کہتی کہ نہیں جناب ہم اپنے معاہدے کی پاسداری کریں گے. نہیں ہوا. ہونا تو یہ چاہیے کہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جو تحریک انصاف کے دیگر ارکان ہیں وہاں پر وزرائے اعلیٰ صاحبان, وہ کہیں کہ نہیں جناب یہ درست نہیں ہے, ہمیں نئی مردم شماری کا اعلان کرنا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس کا آڈٹ کروائیے, 2017 کے نتائج کا نہیں کروا سکتے تو نئی مردم شماری کا آپ اعلان کیجئے 2021 میں یا 22 میں. یہ ہمارا مطالبہ ہے. تحریک انصاف نہیں مانے گی, نہیں مان سکتی تو یقیناً ہمارے پاس بھی جو پھر آپشنز جو ہیں وہ بہت کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, آپ اس سال کے آغاز میں آپ اس سے زیادہ ناراض ہو کر آپ کابینہ آپ نے چھوڑی, اور ظاہر ہے اس وقت ماضی کے ٹریک ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہی تبصرے شروع ہوئے کہ اب کتنے عرصے میں ایم کیو ایم واپس آتی ہے, اور آئی واپس. خالد محمود صدیقی صاحب کابینہ چھوڑ کے چلے گئے, امین الحق صاحب کابینہ میں آ گئے, فیروز نسیم صاحب تو کبھی چھوڑ کے ہی نہیں گئے, حالانکہ وہ بھی ایم کیو ایم کے وزیر ظاہر ہیں, اخوان المسلمون کو تھوڑی ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کابینہ میں. تو پھر کیا, پھر آپ اور کیا کر لیں گے اب آپ؟ اور دیکھیں وسیم, یقیناً جب آپ ایک مخلوط حکومت میں جونیئر پارٹنر ہوتے ہیں, اور خاص کر جب دوسری جانب یا اپوزیشن میں ہمارے شہری سندھ کا میں قائل ہوں کہ پالیسی کے طور کے اوپر جس نے برا حال کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہو, تو آپ کے آپشنز محدود ہو جاتے ہیں. جنوری سے دسمبر کے اوپر مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا ہے, موضوع تو اس کا کچھ اور ہے لیکن اچھا ہے کہ 1 جنوری ہے, نیا سال ہے, دسمبر میں پوچھیں گے کیا حال ہے. تو جنوری میں ہم نے جو ہے جنوری میں بھی ناراض, نئے سال میں کیا ہوا اور دسمبر میں بھی ہوا. نہیں تو کیا ویسے ایم کیو ایم اس وقت کیا کیبنٹ چھوڑنے پر کنسیڈر کر رہی ہے سیریسلی؟ دیکھیے کل ہماری رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہے, اس میں سارے کے سارے آپشن زیر بحث آئیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ کابینہ یہ سب کچھ فیصلہ کرنے جا رہی تھی, تحریک انصاف بطور جماعت ایم کیو ایم سے رابطہ کرتی, اپنے مسائل بتاتی کہ ہمارے کیا مسائل ہیں, ایم کیو ایم کی سنتی اور یہ سوچتی کہ آج کی تاریخ میں کہ جب پی ڈی ایم کی شکل میں ایک خطرہ حکومت کے سر پر منڈلا رہا ہے, ایم کیو ایم کے 7 ووٹ انتہائی مقدم ہونے چاہیے تحریک انصاف کے لیے, تو ایسی صورت میں کیا اس معاملے کو ابھی یہ پہلو دیا جائے کہ ایم کیو ایم اس طرح ناراض ہو جائے؟ میں یہ نہیں مان سکتا کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو یہ علم نہیں تھا کہ ایم کیو ایم کیسا رد عمل دے گی, انہیں بالکل علم تھا. کل بھی آپ بس یہ بتاؤں فیصل بھائی, وہ شاید مطلب میں جتنے محتاط الفاظ میں کہہ سکوں یہ بات, گورنمنٹ کی رینکس کو یہ کہی ہے نا کہ ایم کیو ایم اگر ناراض بھی ہو جائے گی, ان کو پتہ ہے کہ کاف لیگ آپ سے زیادہ ناراض ہے اور پہلے دن سے ناراض ہے, لیکن ٹس سے مس نہیں ہو سکتی کیونکہ اجازت نہیں ہے. یہی تاثر ایم کیو ایم کے بارے میں بھی ہے کہ ایسے تھوڑی کوئی چھوڑ کے چلی جائے گی یار. دیکھیں عثمان بھائی مسکرا رہے ہیں اس بات پہ. میری بات میں یہ تو کہہ رہا ہوں, میری بات جو آپ فرما رہے ہیں آسانی سے ہماری بات کر رہے ہیں, جو وسیم بھائی فرما رہے ہیں, ایسا گمان بہت سارے تجزیہ کار اور بہت سارے سیاستدان رکھتے بھی ہیں. لیکن میں ایک بہت پرانا بچپن کا سیاسی کارکن ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, چھوٹی ہو یا بڑی, حکومت میں یا اپوزیشن کی, یہ تاثر اس سیاسی جماعت کے لیے خود نقصان دہ ہوتا ہے بجائے کہ اگر ایسا تاثر اس کے بارے میں پیدا ہو جائے تو. یعنی آپ آج کسی کے اوپر اپنے اتحادیوں کو چھوڑ دیں گے تو یقین جانیے کہ کل اگر کسی نے سوال نہیں پوچھا آپ کے اتحادیوں سے تو وہ شاید 1 منٹ بھی نہ لگائیں اسمبلی میں حزب اقتدار سے اٹھ کر حزب اختلاف میں جانے کے لیے. لیکن اگر آپ سیاسی رواداری کا, سیاسی تعلق داری کو بڑھائیں گے, اتحادیوں کی خبر گیری کریں گے, احساس پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک محسوس پروگرام بھی شروع کریں گے, تو یقین جانیے کہ پھر اشارے ہوں یا نہ ہوں, ہوا کا رخ کچھ بھی ہو, پھر اتحادی بھی کہتے ہیں ہم تعلق داری کا جواب جو ہے رواداری کا جواب رواداری سے ہی دیتے ہیں. عثمان ڈار صاحب یار آپ باقی تو چھوڑیں, اتحادیوں سے تو وعدے نبھا لیں. لکھا ہے آپ کے جو آپ نے ایم او یو سائن کیا ایم کیو ایم سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے, وہاں کاف لیگ ناراض بیٹھی ہے یا ایم کیو ایم ناراض ہے, ادھر دورانی صاحب جی ڈی اے والے آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ شہباز صاحب سے ملنے چلے گئے.
یہ تو بس ٹھیک ہے، سب ایک ہیں، ٹس سے مس ہوتے نہیں ہیں، جس کی وجوہات بڑی واضح ہیں، ورنہ بڑا کام خراب ہو جائے گا یار ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں وسیم، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں ناراضگی بھی آف کورس ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایم کیو ایم ہماری اہم ترین اتحادیہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ آنے والے وقت میں بھی دیکھیں گے، اور اتحادیوں کے تحفظات ہوتے ہیں، آپ ماضی میں بھی دیکھیں کولیشن گورنمنٹس جو ہوتی ہیں اس میں اتحادیوں کے تحفظات ہوتے ہیں، سنے جاتے ہیں، دور کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں جو سینسس کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں آج پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی پارٹی ہے الحمدللہ، ہر صوبے میں ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہماری پارٹی الحمدللہ ایگزسٹ کر رہی ہے، موجود ہے، سیٹیں ہیں، اور ہم خود فیئر اینڈ فری سینسس پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو پھر آپ اس حوالے سے اقدامات کیوں نہیں کر رہے؟ اور آپ کو میں یاد دلاؤں کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت آپ ہیں، آپ کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں کراچی میں، تو آپ تو بگیسٹ بینیفیشری ہوں گے دیکھیں اگر کراچی کی سیٹیں بڑھتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے تو۔ دیکھیں اسی لیے میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں انہیں کہ ہم بھی سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں، جو بھی ان کے تحفظات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنے بھی جائیں گے، ان کے جو بھی یہ تحفظات سامنے رکھ رہے ہیں، اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیبنٹ نے یا کابینہ نے جو بھی ایک بھیجا ہے، کیا کہتے ہیں ان کا مردم شماری سے متعلق جو فیصلہ کیا تھا یا جو انڈرسٹینڈنگ تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ان سے بات ہو جائے گی، کیونکہ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے سینسس۔ اور دوسری طرف دیکھیں کراچی پیکیج کے اوپر بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اتحادی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے پروگرام کے شروع میں کامیاب جوان پروگرام کی بات کی، چند ماہ قبل جب ہم وہاں آئے چیک ڈسٹریبیوشن کے لیے تو حالم مقبول صدیقی صاحب کو میں نے خود دعوت دی، ایم کیو ایم بھی وہاں موجود تھی، مل کے ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں، خود انہوں نے بات کی۔ عثمان میں دیکھیں نا، میرے ہاتھ میں نا وہ معاہدہ ہے جو کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب اور فیصل سبزواری صاحب خود سگنیٹری ہیں، جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوا تھا۔ آپ بتائیے گا یا پھر فیصل بھائی آپ بتا دیجیے گا کہ میں اس کے 2-3 نکات اور پڑھ دیتا ہوں۔ بھائی اس کا ایک نکتہ ہے یونیورسٹی آف انٹرنیشنل لیول اینڈ ریپیوٹ شیل بی اسٹیبلشڈ ان حیدرآباد۔ یہ بن گئی یونیورسٹی حیدرآباد میں، سبزواری صاحب بنی ہے؟ نام کیا رکھا؟ نہیں بنی ابھی تک نہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور لکھا ہے کہ it is agreed in line with the statement given by Imran Khan, election audit would take place of any of the constituencies pointed out by MKM Pakistan۔ آپ نے جو کانسٹیٹوئنسیز پن پوائنٹ کی ہے اس پہ آڈٹ ہو گیا ہے سبزواری صاحب؟ نہیں جی، وہ ابھی تک الیکشن ٹریبیونل کی پرپیش گلیوں کی نظر ہے۔ تو میں ایک ایک کر کے کیا پوچھوں، آپ ہی بتا دیں کہ بھائی 9 نکاتی معاہدے میں سے پورے کتنے پوائنٹ ہو گئے ہیں؟ کتنے ہوئے ہیں فیصل صاحب؟ یہ آپ ڈار صاحب سے پوچھ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا آپ بتا دیں۔ اس میں ڈیولپمنٹ پیکیج والا جو تھا وسیم، اس میں ڈیولپمنٹ پیکیج والا جو تھا وہ بھی بدقسمتی کے ساتھ جون 2019 میں ہمیں سے یہ وعدہ کیا گیا بجٹ میں کہ 25 ارب روپے کراچی کے لیے اور 5 ارب روپے حیدرآباد اور دیگر شہری سندھ کے علاقوں کے لیے رکھے جائیں گے، وہ نہیں رکھے گئے۔ ہم جنوری 2020 سے علیحدہ ہوئے، میں عرض کر لوں، ہم جنوری 2020 میں علیحدہ ہوئے تو اسد عمر صاحب نے آ کر ہمارے دفتر میں وعدہ کیا کہ 18 جنوری کو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 25 ارب روپے ستمبر 2020 تک جاری کر دوں گا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ صرف اور صرف 1 ارب روپیہ کراچی کی گلیوں میں لگا ہے، وہ کسی کی جیب میں نہیں آنا تھا، گلیوں اور محلوں کے اخراجات کے اوپر ہونا تھا، جو وہاں انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے پچھلے 12 سال میں۔ 1 ارب روپے آیا ہے 25 ارب روپے میں سے۔ اس کے علاوہ مردم شماری والا آپ کے سامنے ہے، آدھا نکتہ ہوا ہے اور آدھی مدت بھی ہو گئی عثمان ڈار صاحب، اور 9 میں سے آدھا نکتہ پورا۔ دیکھیں وسیم، یہ پہلے چلے میں وسیم آپ سے ان تینوں پوائنٹس پہ بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیں ایک مردم شماری کی آپ نے بات کی، میں نے کہا ان کے تحفظات ہیں، سنے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے، دور کریں گے۔ لیکن مردم شماری کے اوپر بھی جو ہمارے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے یا کوڈ ڈائریکشنز موجود ہیں، وہ آپ کے پاس ہیں وہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہے کہ پاسداری کریں گے، جو بھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا ان چیزوں پہ۔ آپ نے یونیورسٹی کی بات کی ہے، میں وسیم یہی بات کر رہا تھا جب آپ نے بات دوسری طرف لے گئے کہ سندھ حکومت سے ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے وفاق کے بے شمار پروجیکٹس کے لیے۔ یونیورسٹی کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ کا تعاون درکار ہے، آپ کے سامنے زمین کا لینا کرنا سارا، اگر سندھ گورنمنٹ کی آن بورڈ نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، ہاں اچھا نا آپ کر لیں، پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم ہاؤس الیکشن کمیشن، دیکھیں انہوں نے آڈٹ کی بات کی ہے، آڈٹ کی بات کی ہے، دیکھیں انہوں نے آڈٹ کی بات کی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے کہا ہے کھڑے ہیں، جہاں بھی اگر کسی کو شک ہے، یہ نہیں، ہم نے تو پی ڈی ایم کو بھی کہا تھا
پرائم منسٹر کی اسپیچ آن ریکارڈ ہے, پی ڈی ایم کو کہا جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں بتائیں, ہلکا کھول دیتے ہیں. وہ بھی آج دھاندلی آپ کے سامنے پی ڈی ایم کر رہی ہے, لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ان کے پاس نشاندہی نہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گی. ہم انشاءاللہ تعالی آن بورڈ ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کراچی پیکج پہ بھی, اور وزیر اعظم ہاؤس والی یونیورسٹی کا بتا دیں, اس میں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا تعاون درکار نہیں ہے نا آپ کو, وہ اس کی کتنی اینٹیں رکھ دی گئی ہیں؟ دیکھیں وہ بھی یونیورسٹی, ایک تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ایجوکیشن منسٹر یا اس منسٹری سے کوئی بھی فوکل پرسن ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس آپ کا وزیر اعظم جانا تو رہتا ہے نا, تو آپ نے اس کا کوئی اسٹرکچر دیکھا ہے کہ اتنی بن گئی ہے وسیم بادامی صاحب, آدھی بن گئی, مطلب کیا کچھ ہے کچھ یا ابھی کچھ بھی نہیں؟ دیکھیں وہاں ایک تو جو وزیر اعظم ہاؤس ہے میرا خیال ہے وہ تقریباً صرف 1 ایکڑ پہ بنا ہوگا جو اس کی کنسٹرکشن ہے, میں سمجھتا ہوں. باقی تو ادھر بے شمار زمین اوپن پڑی ہے جس کے اوپر یونیورسٹی انشاءاللہ تعالی کھڑی کی جانی ہے. اب اس کا بجٹ اس بجٹ میں رکھا گیا ہے کہ نہیں, اگلے بجٹ میں رکھا جائے گا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی ایسا انفارمیشن نہیں ہے, کیونکہ اب وہ ایجوکیشن کا منسٹر ہی بتا سکتے ہیں یا ان کی منسٹری سے کوئی فوکل پرسن بتا سکتا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے, لیکن وہ پروسیس میں ہے. یہ نہیں کہ ہم اسے چھوڑ گئے ہیں یا بھول گئے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھیں میں ایک حقیقت ہے. دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں سندھ میں سے سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ ہی نہیں مل رہی ہے. اسی لیے تو میں نے وفاق کا سوال پوچھا نا کہ بھائی سندھ میں تو سندھ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے وسیم, اور میں سمجھتا ہوں آپ بڑے ووکل وائس ہے آپ کی سندھ کے لیے. میں کنسٹرکشن بزنس کی بات کر لیتا ہوں, کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانے کے بڑے مسائل ہیں, اور آج وزیر اعظم نے وفاقی سندھ کے سیکرٹری سے بات بھی کی تھی. میں ذرا ملک احمد خان صاحب سے سندھ گورنمنٹ سے متعلق ایک سوال. ملک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم. سر شکریہ وقت دینے کا. یہ بتائیں کیپٹن صفدر صاحب کا جو معاملہ ہوا تھا, پھر آئی جی سندھ کا جو معاملہ ہوا تھا, اس پہ پیپلز پارٹی نے 21 نومبر کا وعدہ کیا تھا, 24 دسمبر کو رپورٹ آئی ہے, 1.5 مہینہ لیٹ, اور وہ بھی پبلک نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے رول سے مطمئن ہیں آپ؟ نہیں, زیادہ مناسب ہوگا وسیم کہ کیونکہ اس رپورٹ پہ یہ تعین ہونا ضروری ہے. ویسے تو گورنمنٹ اس پہ بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے کہ فار ریزنز بیٹر نون ٹو دیم, لیکن زیادہ مناسب ہوتا کہ اگر یہ رپورٹ پبلک ڈومین میں آتی, اس کو یہ پبلک کرتے تو بہتر ہوتا. تو آپ کے خیال میں کیا مصلحتیں آڑے آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے کہ وہ استعفے کے معاملے میں بھی الگ رائے رکھتے ہیں, کمیٹی کے معاملے میں الگ رائے رکھتے ہیں, دھرنے کے معاملے میں بھی الگ رائے رکھتے ہیں؟ یہ اتحاد پھر مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں تو بڑی بنیادی ایک جو چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اس میں ایک ملٹری کے اپنے ادارے نے بھی ایک انکوائری کی, اور وہاں سے کچھ اپنے افسران کو انہوں نے وہاں سے تبدیل کیا, ان کی ذمہ داری فکس کی اور ان کا رول ڈٹرمن کیا, جو ایک 1 پیج بریف تھا. تو غالباً کیونکہ وہ ایک رپورٹ سامنے آ چکی تھی, اور پھر فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ جو یہ رپورٹ ہے, کیونکہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ایک انسٹیٹیوشن کی اپنی آگی ہوئی تھی, تو غالباً شاید کچھ اس میں مصلحت ہو ان کے پاس کہ کیونکہ اس میں حساس ادارے کا تعلق ہے, تو اس کے بارے میں کیونکہ ان کی انٹرنل ایک ملٹری کے اپنے رولز ہیں جس اس رپورٹ پر تو دیکھیں جو آرمی کی طرف سے آئی تھی, بہت واضح الفاظ میں نون لیگ نے, نواز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے میرے ذہن میں, نون لیگ نے واضح الفاظ میں عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا. ویسا ہی عدم اطمینان ہے نون لیگ کا اس رپورٹ کے اجرا نہ ہونے پر, کیونکہ اس کا کم از کم اجرا تو ہوا نا, اس کا تو اجرا ہی نہیں ہوا اٹس حالانکہ وعدہ ہوا تھا. اس پر بھی عدم اطمینان ہے پھر نون لیگ کا اس بات پہ؟ نہیں, پرسنلی آئی فیل کہ یہ رپورٹ جو ہے ان کو انلیس کہ اس کے ساتھ کوئی بڑا ایسا معاملہ اٹیچ نہیں ہے جو کہ بڑا سینسٹیو اور نیشنل سیکیورٹی کا ہو, تو یہ پبلک ہونی چاہیے تھی. یہ تو بیسکلی فنڈامنٹل رائٹس کی بات تھی, یہ تو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنے کی بات تھی. صحیح ہے. ایک ایسے مقدمے میں گرفتاری جس کے لیے کوگنیزیبل اوفینس بھی نہیں ہے, ایسی گرفتاری تھی. اور پھر یہ معاملہ تھا کہ آئی جی پی کو ایک ریاستی ادارے کے افسران اٹھا کر لے گئے اور باقی لوگ چھٹی کی درخواست دے رہے ہیں. اگر یہ بات تھی تو پھر اس پہ تو رپورٹ پبلک ہونی چاہیے تھی. ادر دین دیٹ اگر حکومت کے پاس کوئی, سندھ حکومت کے پاس کوئی ایسی بات ہے تو وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے, اس پہ وہ بات کریں یا نہ کریں. لیکن اس کی ساری صورت میں جو زیادہ ضروری سوال تھا وہ سوال آپ کا حکومت سے, وفاقی حکومت سے تھا, کیونکہ سارے منسٹرز نے کورس میں, یہ آپ ان کے کسی نمائندے سے بات کرتے تھے تو کہ جی یہ بالکل اٹ مینز نتھنگ, ڈرامہ ہے, کچھ ہے نہیں ہے. ایون پرائم منسٹر نے اس کو بڑا ٹریویل پلے کیا.
تو پھر جب وہ اپنی ادارے کی طرف سے رپورٹ آئی تو پرائم منسٹر نے تھوڑا سا اس پہ یہ صحیح بات ہے. یہ میں بریک میں پوچھتا بھی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. فیصل صفداری صاحب سر بہت شکریہ آپ کا. صفداری صاحب میں بریک لیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ دونوں حضرات. اور مجھے یاد ہے عثمان بھائی آپ نے بھی نا جب ہم بات کر رہے تھے آپ سے آئی جی کے اغوا کے حوالے سے ہی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ فرض کریں اگر واقعی آئی جی کو کوئی لے گیا ہو زبردستی. آپ نے کہا تھا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا تھا فرض تو کر لیں. آپ فرض کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. پھر رپورٹ آئی اور اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ ان کو تو واقعی کوئی لے گیا تھا. تو دیکھیں نا یہ تو ہو گیا. آپ لوگ کہتے تھے کہ آئی جی کوئی دوشیزہ ہے جو رات کو کوئی اٹھا کے لے جائے. نہیں واقعی لے گیا تھا کوئی. رپورٹ میں آیا. میں بریک کے بعد بات کرتا ہوں ابھی ذرا اس پہ آپ سے. خوش آمدید. جس طرح میں نے ابتدا میں کہا آج کی ایک اور پیش رفت یہ بھی تھی کہ حکومت کی اتحادی ہے جی ڈی اے میں فنکشنل لیگ کے ہیڈ ہیں پیر پگارا صاحب. پیر پگارا کے نمائندے محمد علی دورانی صاحب وہ گئے شہباز شریف صاحب سے ملنے اور بعد میں پھر یہ بھی کہا ہے کہ مطلب جس کا خلاصہ یہ ہے الفاظ یعنی مفاہمت ہونی چاہیے, مزاحمت نہیں ہونی چاہیے, ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں وہ. دورانی صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. آداب عرض ہے دورانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بڑے عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. کیا آپ سے یہ پوچھوں میں کہ آپ کو تو پگارا صاحب نے کہا کہ یہ پیغام ہے جو شہباز شریف صاحب کو دے آئے, تو پگارا صاحب سے کس نے کہا؟ میں تو معصوم سا کیریئر تھا نا آپ کی طرح کا. اچھا ہاں. تو یعنی ان کے اپنے ذہن کی اختراع تھی یا موصوف تک بھی کسی نے کوئی پیغام پہنچایا جو انہوں نے آپ تک پہنچایا جو آپ نے شہباز صاحب تک پہنچایا؟ میرا خیال ہے یہ ان کی روحانیت کا ایک آؤٹ کم تھا. اچھا. اور ہاں کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست پہ اس کے ہوں گے پازیٹیو اثرات ہوں گے. اس کے نتیجے میں ملک میں مجھے یہ گمان ہے یا خواہش ہے یا میرا یہ وہ ہے اسیسمنٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں ٹکراؤ کی جو فورسز ہیں یا ٹکراؤ کے رویے جو ہیں وہ تھوڑے پسپا ہوں گے اور برداشت کے رویے جو ہیں وہ آگے کی طرف اس ملاقات کے نتیجے میں. ہاں جی بالکل ہوگا ایسے. کیونکہ اس کا جو رسپانس ہمیں مل رہا ہے یا جو اس کے نتیجے میں, کیونکہ میں تو نہ کوئی کلیمنٹ ہو کسی لیڈرشپ کا, نہ میں کوئی اس میں سے لیڈری کہیں نکلتی ہے, نہ مجھے کوئی ایسا وہ ہے. لیکن میرا تو اس میں سے ایک ہمبل سی ایفرٹ تھی کہ بعض اوقات انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا ایک وہ ہو رہی ہے, وار مونگرنگ ہو رہی ہے کہ ہر کوئی اس ڈھونڈ میں ہے کہ سخت سے سخت بات کیسے کی جا سکتی. اور شہباز صاحب آپ کو بہت واضح طور پر اس اپروچ کے مخالف نظر آئے ماضی کی طرح ابھی بھی کہ بھائی پھڈا نہیں پڑنا چاہیے, بات چیت سے معاملہ طے ہونا چاہیے. آپ کو ایسے ہی لگا؟ ہمیشہ میں نے تو جب بھی ان سے بات کی ہے مجھے یہی محسوس. اینڈ ٹوڈے واز نو ایکسیپشن. آج بھی ایسا ہی لگا؟ آج بھی ایسا ہی لگا. استعفوں کے معاملے پر بھی ان کی رائے مختلف لگی پارٹی کی رائے سے؟ ان کی پارٹی کا ڈسپلن کے بارے میں ان کی کوئی رائے میں فرق نہیں ہے. وہ پارٹی ڈسپلن کو بالکل فالو کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ڈسکشن سے جو چیزیں مطلب ایوالو ہوتی ہیں یا جو انسان اسیس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پرائیورٹی میں ان کی ذات مجھے کم نظر آئی ہے, ملک کا مفاد کا. یعنی آپ کو لگا کہ if it was his choice تو وہ شاید استعفوں کی طرف نہ جائیں؟ if it is his choice. میرا یہ خیال تھا کہ اگر ان کی اپنی چوائس ہوگی تو وہ ٹکراؤ کے کسی بھی عمل میں شاید جانا پسند نہ کریں, ایکسٹریم ٹکراؤ. لیکن جو فریق ثانی ہے یعنی حکومت پاکستان اس کے سربراہ وزیر اعظم پاکستان ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں آؤ یار 2 استعفے نہیں دوں گا. ہے نا وہ تو ان کو نام لے کے بلاتے ہیں, چور ڈکیت کہتے ہیں, تو اس سے تو پھٹا ہی پڑے گا نا پھر. اور کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں اس ملاقات کے نتیجے مفاہمت نہیں. اس کا میں نے تو اس میں سے جو بات ایک ہی نکالی ہے وہ نکالی ہے کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں کوئی بھی نہیں جیت سکتا. تو یہ بات پھر وزیر اعظم پاکستان کو سمجھائیں. یہ اب جب یہ وزیر اعظم پاکستان کا, کیونکہ میرا آپ کو پتا ہے کہ ان سے پرانا مطلب میں ان کے بارے میں جان پہچان ہے, ایک ادب رشتہ بھی ہے, تعلق بھی ہے. میں یہ بہت کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیز معروف ہونے لگتی ہے تو وہ ان کو زیادہ انفلوئنس کرتی ہے. ان کو زیادہ انفلوئنس کرتی ہے مطلب جب کوئی چیز پھیلنا شروع ہو جاتی ہے نا, جب کوئی فیلنگ یا کوئی اسیسمنٹ یا کوئی مطلب چیز انہیں نظر آنی شروع ہوتی ہے تب وہ اس کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں, اینٹیسپیٹ نہیں کر پاتے. اچھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اسیسمنٹ کے ذریعے بعض جیسے پرابلمس کو اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں, اور بعض لوگ دیکھنے کے بعد ہی اس میں ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں اچھا ذرا میرے ساتھ رہنا دورانی صاحب پلیز. ذرا تمہیں علی محمد خان صاحب یہ آپ کا کیا کوئی ہے اس پہ تجزیہ کہ
آپ کو لگتا ہے ریاست کے کچھ اور پلرز جس میں وزیر اعظم پاکستان نہ ہو شامل لیکن کوئی دوسرا پلر وہ یہ چاہتا ہو کہ بھائی پھڈا بہت آگے بڑھ رہا ہے نہ بڑھے اور اسی ایفرٹ کا ایک ذریعہ آج بنے ہو محمد علی درانی صاحب؟ جی ملک احمد خان صاحب کیا کہیے گا؟ آواز نہیں آ رہی. جی جی درانی صاحب کو جتنا ہم جانتے جی جی آ رہی آواز. آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی جی بالکل بتائیے گا. دیکھیے جتنا ہم درانی صاحب کو جانتے ہیں تو ان کا یہی جو رول آج انہوں نے ادا کیا ہے غالباً یہ انہوں نے اپنی ایک جو ان کی ایک اپنی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہو سکتی ہے ایٹ دا بیسٹ وہ انہوں نے اڈاپٹ کی ہے کہ جو اس وقت ایک لڑائی کی صورتحال ہے اس میں اگر کوئی ایک ایسی آواز اٹھے جو ایک ڈائیلاگ کی طرف بات کو لے کے جائے تو knowing Durrani صاحب this is exactly what was expected from him. And what do you think Durrani میرا معصومانہ سوال ہے آپ سے احمد خان صاحب درانی صاحب نے کیا آج صرف فنکشنل لیگ کی نمائندگی کی ہے؟ دیکھیں وسیم جن چیزوں پہ میں کوئی ڈائریکٹلی کسی چیز پہ میں کوگنیزنٹ نہیں ہوں کسی خاص انفارمیشن کا تو اس پہ مجھے ایسی ہائپوتھیٹیکل بات میرا خیال ہے کہ میرے سے شاید میں اس کو ایک اپنا اندازہ بھی نہ لگا سکوں. تو احمد صاحب مجھے آپ یہ سمجھائیں نا کہ پھر یہ ٹھیک ہے درانی صاحب کی ایفرٹ بڑی اچھی ہے لیکن یہ نتیجہ خیز کیسے ثابت ہوگی اگر وزیر اعظم پاکستان کا رویہ وہ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے وقت کم ہے اس لیے میں دوران ہی رہا تو پھر کیسے یہ ایفرٹ فروٹفل ہوگی؟ احمد خان صاحب. اچھا دیکھیے یہ ریسنٹلی ایک جو پوزیشن پرائم منسٹر نے ابھی جو پچھلے 2-4 روز سے لینی شروع کی ہوئی ہے اسی کے دوران انہوں نے ایک بات کہیں سیالکوٹ میں بھی ڈائیلاگ کی بھی کی تھی جس کو پی ڈی ایم نے یکسر مسترد کر دیا تھا کہ جب آپ کے ساتھ سنجیدہ بات چیت ہوئی یعنی جب آپ کی حکومت ابتدا میں آئی تو اس وقت چارٹر آف اکانومی کی بات کی وہ نہ صرف کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی ایکس پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا پارلیمنٹ کے فلور پہ تو تب بالکل مسترد کیا تحریک انصاف کی حکومت نے اور ایک اپنی یعنی آپ وزیر اعظم کے رویے میں بھی کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جب اگر آپ کے وہ لوگ جو کہ اس لڑائی کا حصہ نہیں ہیں جیسے فنکشنل لیگ جو کہ حکومت کی اتحادی ہے اور وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ غالباً اس تحریک کے نتیجے میں اور وزیر اعظم کے رویے کے نتیجے میں شاید کوئی ایسا نقصان بھی ہو سکتا ہے جو کہ پورے سیاسی عمل کے لیے جو ہے وہ کوئی برا ثابت ہو جائے یا کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جس کے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا غالباً ان کی یہ سوچ ہوگی تو اس پر یہ اپنے طور پہ بھی سامنے آ سکتے ہیں. ڈار صاحب یہ اچھی پیش رفت آپ کے خیال میں جو درانی صاحب نے آج کی ہے یا نہیں؟ دیکھیں وسیم درانی صاحب کی ملاقات سے ایک بات سامنے آ گئی ہے شہباز شریف جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے ٹکراؤ کے بیانیے سے متفق نہیں ہیں اور یہ پی ڈی ایم کی 3 بڑی جماعتوں کو آج اسی چیز کا اپنی جماعتوں میں سامنا ہے. اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں تو ان کی جماعت آپ کو ایک ہی پہلو نظر آیا آج کی ملاقات میں اور کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیں پہلو یہ تو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ درانی صاحب نے جو ملاقات کا نچوڑ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ اگر معاملہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہو تو نہ وہ استعفے دینا چاہیں گے نہ وہ اداروں سے ٹکراؤ چاہیں گے نہ حکومت سے. آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی. دیکھیں پرائم منسٹر نے تو انہیں ہمیشہ دعوت دی ہے ڈائیلاگ کی اور ڈائیلاگ کا فورم کیا ہے پارلیمنٹ ہے. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ این آر او پہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا. ملک کے لیے الیکشن اصلاحات کے لیے عام آدمی کے سپیڈی جسٹس کے لیے آئیں مل کے کام کرتے ہیں. ہاں ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ سے ڈائیلاگ ٹھیک ہے بس جاتے آتے مجھے درانی صاحب یہ بتا دیں ٹھیک ہے جاتے درانی صاحب بتا دیں آپ نے شہباز صاحب سے کہا کہ ذرا پنجابی میں کہا آپ نے کہ آپ بڑے صاحب کو بھی سمجھائیں نواز شریف صاحب کو بھی کہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں یہ بولا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں تو جیل میں ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں ان کو باہر ہونا چاہیے؟ کیا ماحول کو مفاہمانہ بنانے کے لیے شہباز شریف کا جیل سے باہر ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں جی جیل سے باہر ہونا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے احتساب کو سزا سے منسلک کرنا چاہیے مقید کرنے سے منسلک نہیں کرنا چاہیے. شہباز شریف کے باہر آنے سے سیاسی ماحول بہتر ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے جہاں بھی رہیں اگر باہر آئیں گے
तो ऑब्वियसली वो अपनी शख्सियत के मुताबिक अपना एक सियासत रोल प्ले करेंगे। करेंगे। वो ठीक। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती। ठीक, थैंक यू सर। ठीक, शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं।